آپ کو کیسے آنا ہوا؟ باقی جو پی ٹی آئی قیادت ہے اس میں کون کون سے آئے ہیں؟ پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کافی لوگ یہاں آج ہائی کورٹ پشاور میں موجود ہیں، بشمول میرے، بلکہ میں تو چلے خیر لوکل ہوں، لیکن اسلام آباد سے، پنجاب سے ابھی آپ نے دیکھا گورنر شوزب صاحبہ تھیں، ان کے ساتھ اور خواتین تھیں، اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب اور ساتھی ہمارے آج یہاں ضمانت کرانے آئے ہوئے ہیں۔ یہ جو جیلی حکومت نے ہمارے خلاف احتجاج کی آڑ میں بے بنیاد قسم کی اور جیلی ایف آئی آر درج کروائی ہوئی ہیں، ان میں ٹرانزٹ بیل اور اومنی بیل وغیرہ کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ میرے خلاف بھی 6 ایف آئی آرز ہیں، میں بھی آیا ہوں، آج پیپرز جمع کرائے ہیں تو انشاءاللہ ضمانت مل جائے گی۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے ایک ثبوت ہے اس غیر قانونی طور پر قانون کے استعمال کا، جس کے نتیجے میں بے بنیاد جیلی جھوٹی ایف آئی آر درج کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگلے عمل کیا ہے؟ تو مغوی اور یہ اختلافات یہ آگے جو دھرنا جاری کرنے کا کہا جاتا ہے، لیکن اب دھرنا کریں گے کیسے، کس طرح جائیں گے اسلام آباد؟ کوئی لائحہ عمل تیار کی جا رہی ہے کیا؟ اور مرکزی عہدے سے بھی وہاں پر رد و بدل چل رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، آپ نے دھرنے کا کہا، دھرنا، جلوس، مظاہرہ، جلسہ، یہ سب احتجاجی تحریک کے مختلف مراحل اور حصے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جلوس بھی نکالے، ہم نے احتجاجی مارچ بھی کیے، ہم نے دھرنے بھی دیے، آئندہ بھی دیں گے۔ تحریک ہماری جاری ہے اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس جیلی، غیر قانونی، غیر آئینی، بے شرم حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اب جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد جانا، احتجاج کرنا، کہیں کسی طرف بھی جانا، یہ ہر پاکستانی شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ ہم نے وہ حق استعمال پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہماری تحریک جاری ہے، تحریک ابھی ختم نہیں ہوئی۔ رہ گئی بات کسی خصوصی ایکٹیویٹی کی، کسی ایک مرحلے کی، تو وہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کل اپنے بیان میں کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ ہمارا احتجاج جاری ہے اور ہم مزید بھی انشاءاللہ ان کی طرف سے جو بھی احکامات آئیں گے ان کی روشنی میں مزید بھی ہم انشاءاللہ اپنی سرگرمی میں دیکھیں، بیک ڈور یا فرنٹ ڈور مذاکرات تو ہمیشہ چلنے چاہیے۔ میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے، میں نے تو آپ کے سامنے بار بار تحریک طالبان کے ساتھ بھی مذاکرات کی بات کی ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انسانی مسائل وہ صرف اور صرف مذاکرات اور افہام و تفہیم سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ بندوق سے، گولی سے، ڈنڈے سے، آنسو گیس برسانے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل مزید الجھ جاتے ہیں۔ رہ گئی بات مذاکرات، ابھی سچ کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں گے کہ آگے آنے والے وقت میں کوئی اگر موقع ملتا ہے اور خان صاحب کی اجازت ہوگی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ان مراحل کا آغاز کریں گے۔ وفاقی حکومت کہتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے انتشاری پارٹی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ سوال ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا سارا توجہ احتجاجوں پر ہے، صوبے پر کوئی توجہ نہیں، امن و امان خراب ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا جواب ہے آپ کا؟ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستانی عوام کے عزت نفس کے تحفظ کے لیے، آئینی اور جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے برسر پیکار وہ سیاسی جماعت ہے جس کو 2024 8 فروری کے الیکشن میں پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ اگر آپ تمام باقی پارٹیوں کے ووٹ جمع کر لیں تو تحریک انصاف کے اکیلے پارٹی کے ووٹ تمام پارٹیوں سے زیادہ ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے عوام کے دلوں میں تحریک انصاف بستی ہے۔ پاکستان کے عوام کے دلوں میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ رہ گئی بات خیبر پختونخوا کی، تو میرے خیال میں یہاں تو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ اسمبلی میں ہمارے ممبران کی تعداد سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آج خیبر پختونخوا کا کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آج اگر خیبر پختونخوا اور پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے پختونوں کا کوئی لیڈر ہے تو وہ بھی عمران خان ہے، اس لیے کہ عمران خان کو انہوں نے اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہوئے اسے ووٹ دیا۔ اب رہ گئی بات اس کی کہ ہمیں انتشاری پارٹی کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ان کے جیلی، غیر قانونی، غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی اقتدار کو، حکومت کے تخت پہ قبضے کو چیلنج کرتے ہیں، اس پر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ غلط ہو، تو ان کو یہ انتشاری ہی کہیں گے۔ اس سے ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہو رہی۔ ہمیں حیرانگی تب ہوتی ہے جب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ نہ تو یہ جمہوریت کو سمجھتے ہیں، نہ جمہوریت ان کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فسطائیت پر مبنی ایک ٹولہ ہے جس سے صرف
ذاتی فائدے اور گروہی مفادات کی خاطر تخت پر قبضہ کیا. انتشار یہ پھیلا رہے ہیں, ہم نہیں پھیلا رہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے برملا اوپنلی سینکڑوں نہتے کارکنوں پر فائرنگ کی ہے, لوگوں کو شہید کیا ہے, زخمی کیا ہے, قوت کا استعمال کیا ہے. انتشار پھیلانے کا سبب یہ ہیں, ہم نہیں. ایک تو مذاکرات آپ کے ہوئے, احتجاج کے دن بھی آپ کی بانی PTI کی ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد کیا ملاقات ہوئی ہے سنجانی, اور اس پر بھی بات چل رہی تھی کہ بتایا نہیں دیا لیڈرشپ. دیکھیں, ملاقات بالکل ہوئی ہے خان صاحب سے, اور وہ میڈیا میں رپورٹ بھی ہوئی, اور اس ملاقات میں جو باتیں ہوئی تھیں اور جو خان صاحب کے پیغامات تھے وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں, تمام چینلز نے دکھائیں, اس پہ میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گا. لیکن یقیناً اس دن بھی مذاکرات جاری تھے, اور اسی لیے تھے کہ معاملے کو ہم کسی اچھے طریقے سے حل کر سکیں. بریلوی صاحب, ایک تو قرم کے حوالے سے بتائیے کہ اپڈیٹس وہاں کی کیا ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے. کل گورنر صاحب نے گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ بلایا ہے, کیا PTI کو موجود کیا ہے, اور اگر موجود کیا ہے تو کیا اس میں شریک ہوگی؟ دیکھیں, ایک مسئلہ ہوتا ہے, ایک مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ طور پر پیش رفت کرنی ہوتی ہے, اور ایک مسئلے کو بنیاد بنا کر سیاست کرنی ہوتی ہے. یہ تینوں مختلف سٹیجز ہیں. آپ نے امن و امان کی بات کی. امن و امان صرف خیبر پختونخوا کا نہیں, پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پورے خطے کا مسئلہ ہے تو یہ بے جا اس لیے نہیں ہوگا کہ افغانستان, پاکستان, ایران اور بھارت بذات خود جو اپنے آپ کو اس علاقے کا بہت بڑا تیسمار خان کہتا ہے, وہاں پر بھی امن و امان کے مسائل ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کے توسط سے اور آپ کے سوال کے جواب میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خیبر پختونخوا کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں, ہمارے صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہے, دہشت گردی کا مسئلہ ہے, تو ہمارے صوبے میں امن و امان کا یہ مسئلہ تحریک انصاف کے دور میں نہیں پیدا ہوا. یہ مسئلہ 1979 میں, 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا, اس وقت سے یہ مسائل ہیں. یہاں پر ایک سول وار کی کیفیت ہے, یہاں پر دہشت گردی پیدا ہوئی. آج پاکستان کی ریاست, پاکستان کے ادارے اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو خیبر پختونخوا کے سر پہ تھوپنا نہ صرف پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اس لیے کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. کسی بھی ملک میں ٹیررزم, دہشت گردی, نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے, اور نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہمیشہ مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے تدارک کے لیے اقدامات کیے جائیں. ہماری فیڈرل گورنمنٹ اس مسئلے سے اپنے آپ کو بالکل سائڈ پر رکھ کر صرف الزامات کی سیاست کر رہی ہے, جو کہ انتہائی شرمناک بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے, بارڈر کی سیکیورٹی کرنی چاہیے, اور دہشت گردی کے خلاف اس لیول پر اقدامات کرنے چاہیے جو فیڈرل گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. ایک منٹ. دوسری بات, کرم کا آپ نے کہا, کرم میں یقیناً پرابلم تھا. کرم میں خود بھی گیا, اس پیس ٹاکس کا میں بھی حصہ تھا. کرم میں ہم نے وہاں پہ 2-3 دن قیام کیا. ہم نے اہل تشیع سے بھی ملاقات کی, اہل سنت سے بھی ملاقات کی, اور اس کے نتیجے میں سیز فائر کروایا. ایک دوسرے کی لاشیں جو ان کے قبضوں میں تھیں وہ واپس کروائیں, قیدی واپس کروائے, یہاں تک کہ خواتین قیدی بھی واپس کروائیں. سیز فائر کا اعلان ہوا. مجموعی طور پر وہ سیز فائر آج بھی برقرار ہے. ہاں, البتہ بعض مخصوص علاقوں میں جھڑپیں ہو جاتی ہیں, جیسے بگن کا علاقہ ہے, جیسے مقبل کا علاقہ ہے, وہاں پر کچھ ہنگامے دوبارہ ہوئے ہیں, لیکن ان پر فوری طور پر کنٹرول بھی کر لیا جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارا جرگہ, گرینڈ جرگہ بھی شروع ہو چکا ہے, گرینڈ جرگہ وہاں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے, وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ گرینڈ جرگہ پہلے بھی کام کر رہا تھا, اب ان کو دوبارہ سے فعال کر دیا گیا ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کوہاٹ میں گرینڈ جرگے کی فعالی کا اعلان بھی کیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو دونوں طرفین نے مورچے مضبوط بنائے, بنکر بنائے ہوئے ہیں, ان کی تباہی کا, ان کو بھی گرانے کا, مسمار کرنے کا انہیں یہ حکم دیا ہے. جہاں تک ادویات اور کھانے کا تعلق ہے, کھانے پینے کی اشیاء کا, ادویات کے لیے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی ڈونیٹ کیا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی ادویات لی جائی جا سکتی ہیں. ایمرجنسی ادویات آج بھی وہاں موجود ہیں. ہاں, جو جنرل میڈیسن ہے وہ تل تک پہنچی ہیں, اور تل کے بعد آگے بھی وہ جائیں گی. اصل میں راستے بننے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے, لیکن حقیقت میں میری اپڈیٹ کے مطابق
آج کی ڈیٹ میں ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال نہیں ہے. البتہ ایک تنازع ہے, اس کو انشاءاللہ حل کیا جائے گا تو مکمل امن قائم ہوگا. تین کر لیے تو کیا بھائی صاحب نے مزید کے لیے پولیس سب کی طرف مانگی ہوئی ہے 400 سرکار بھرتی کرنے کا. تو دیکھیں نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, وہاں پہ میں نے کہا تنازعہ ہے, لیکن جب تنازعہ کے لیے بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں گی تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا مکمل. لیکن اس وقت ہم نے بالکل ضلع کرم کے لیے ہم نے وہ کیا ہے, اقدامات لیے ہیں تاکہ نئے بالکل 400 کے قریب پولیس اہلکار جو ہے وہ بھرتی کیے جائے, ان کو تربیت دی جائے, کیونکہ وہاں پر پولیس فورس کی کمی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایف سی سے بھی پلاٹونز منگوائی ہیں تاکہ جو موجودہ فورس ہے اس کو مزید مضبوط کیا جائے اور امن کے قیام کے لیے دیر پا اقدامات کیے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.